برننگ فیٹ ایک ایسے شخص کے بارے میں خوفناک کہانی ہے جو کینیڈا کے بیابان میں شکار کرنے کے لیے گائیڈ کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ برفانی میدانوں پر اس کا سامنا مقامی امریکی لیجنڈ کی ایک خوفناک مخلوق سے ہوا۔ اس نے شمالی کینیڈا کے ایک دور افتادہ علاقے کے دورے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ملک کا ایک ویران حصہ تھا اور بہت کم لوگوں نے کبھی اس دور شمال کی طرف قدم اٹھایا۔ اس سے بھی کم شکار کے لیے وہاں گئے۔ اس نے ایک تجارتی چوکی کا سفر کیا اور ایک گائیڈ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آس پاس پوچھا لیکن کوئی بھی جس سے اس نے بات نہیں کی وہ اسے لے جانے پر راضی نہیں ہوا۔ ان سب نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ آخر کار اسے ڈی فاگو کے نام سے ایک ذخیرہ اندوز آدمی سے رابطہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آدمی پھنسے ہندوستانی علم اور بیابان میں زندہ رہنے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، اور شکاری نے سوچا کہ وہ ایک بہترین رہنما بنائے گا۔ ڈی فاگو کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور وہ شکاری کو بہترین شکار کے میدانوں تک لے جانے پر راضی ہوا۔ وہ ایک ساتھ نکلے، ایک چھوٹی ڈونگی میں دریا کے نیچے پیڈل کرتے ہوئے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو ان لوگوں نے ایک بڑی جمی ہوئی جھیل کے قریب کیمپ لگا لیا۔ جہاں تک نظر پڑی زمین برف کی موٹی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ شکاری اس کی خوبصورتی سے مسحور ہوا اور اس نے آزادی کے اس احساس سے لطف اندوز ہوا جو اسے دی تھی۔ 3 دن تک وہ برفیلے میدانوں میں شکار کرتے رہے، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ڈی فاگو نے برف میں سوراخ کیسے کرنا ہے اور مچھلیاں پکڑنی ہیں اس کے بارے میں سکھایا تاکہ وہ بھوکے نہ ہوں۔ ڈی فاگو سے شکاری خوش تھا کہ اس نے گائیڈ لانے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اور فاقہ کشی کے درمیان واحد چیز ڈی فاگو تھی۔ تیسری رات ایک آندھی آئی۔ وہ اپنے خیمے میں لیٹ کر ہوا کی چیخیں سنتے ہیں اور درختوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ طوفان کو بہتر طور پر دیکھنے کے لیے شکاری نے خیمے کا ایک جانب زپ کھولا۔ اس نے جو دیکھا وہ چونکا ہوا ایک سانس بھی نہیں تھا۔ ہلچل اور درخت بالکل ساکت کھڑے تھے، پھر بھی وہ ہوا کی چیخیں سن سکتا تھا، اور اس نے جتنا زیادہ سنا اتنا ہی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈی فاگو کا نام لے رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا وہ بلا رہا ہے۔ میں اپنا دماغ کھو رہا ہوں، شکاری نے سوچا۔ جب اس نے خیمے کا زپ بند کیا اور مڑ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ڈی فاگو اپنے سلیپنگ بیگ سے باہر نکل آیا تھا اور خیمے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سر اس کے باہوں میں دفن تھا۔ کیا غلط ہے؟ شکاری نے پوچھا۔ یہ کچھ بھی نہیں، ڈی فاگو نے کہا، بس آپ کے کانوں پر ہوا چل رہی ہے۔ لیکن ہوا پر چلنے والی آواز اس کا نام پکارتی رہی۔ یہ عجیب طور پر موہک اور میٹھا لگ رہا تھا، اور ڈی فاگو مزید تناؤ اور گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ جیسے جیسے ڈی فاگو کا نام بلایا جا رہا تھا، کجون آدمی گھبراہٹ میں
اڑ گیا اور اپنے پیروں کو چھلانگ لگا دی۔ اس کی آنکھیں جنگلی تھیں اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خیمے کا فلیپ واپس کھینچ لیا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ شکاری نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شکاری چلایا۔ تم مجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں کیسے اچانک جھیل کے اس پار آتے ہوئے ہوا کی زبردست گرج نے اسے روک دیا۔ اس کے زور سے اوپر کے درخت لرز اٹھے اور کیمپ فائر ٹمٹما کر باہر جانے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ خیمے کے اوپر سے کوئی چیز گرنے کی وجہ سے ایک زبردست شور تھا جو اسے تقریباً زمین سے اٹھا رہا تھا۔ ڈیفاگو خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک وہ ڈھیلا ٹوٹ گیا اور خیمے سے بھاگ گیا۔ شکاری نے دیکھا کہ اس کا رہنما بھاگ رہا ہے اور اسے اندھیرے سے نگل لیا ہے۔ شکاری اسے جاتے ہوئے چیختے ہوئے سن سکتا تھا۔ بار بار وہ پکارا، او میرے آگ کے پاؤں، آگ کے میرے جلتے ہوئے پاؤں۔ پھر رات میں اس کی آواز مدھم ہو گئی اور ہوا پھر سے پرسکون ہو گئی۔ دن کی روشنی کے پہلے اشارے پر شکاری نے برف میں ڈیفاگو کی پاؤں کے نشانات کا پیچھا کیا جو کہ جنگل سے ہوتی ہوئی نیچے جھیل کی طرف اور برف پر نکل گئی۔ لیکن جلد ہی اسے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ ڈیفاگو نے جو قدموں کے نشانات چھوڑے تھے وہ لمبے اور لمبے ہوتے گئے۔ وہ اتنے لمبے تھے کہ کوئی انسان انہیں نہیں بنا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز نے اسے جلدی بھاگنے میں مدد کی ہو۔ شکاری پٹریوں کا پیچھا کرتے ہوئے جھیل کے وسط تک گیا لیکن وہ وہاں غائب ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے برف سے گر گیا تھا لیکن کوئی سراغ نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ کسی چیز نے اسے برف سے آسمان کی طرف کھینچ لیا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جب وہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، ہوا پھر تیز ہو گئی۔ جلد ہی یہ چیخ رہا تھا جیسا کہ اس سے پہلے کی رات تھی۔ پھر اس نے ڈیفاگو کی آواز دوبارہ سنی۔ یہ اوپر سے آ رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اوہ میرے آگ کے پاؤں، آگ کے میرے جلتے ہوئے پاؤں۔ لیکن دیکھنے کو کچھ نہ تھا۔ اب شکاری اس جگہ کو جتنی جلدی ہو سکے چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سامان باندھ کر کیمپ میں واپس چلا گیا۔ پھر اس نے ڈیفاگو کے لیے کچھ کھانا چھوڑا اور اس نے باہر جانا شروع کیا۔ ہفتوں بعد وہ تجارتی پوسٹ پر پہنچا اور ڈیفاگو کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے آس پاس سے پوچھا لیکن لوگوں میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا لیکن کوئی بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکا کہ اس رات ڈیفاگو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے نے اسے ایک طرف لے جا کر سرگوشی کی کہ کیا یہ وینڈیگو ہو سکتا تھا۔ وینڈیگو؟ شکاری کو دہرایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے ساتھ آتی ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہ آپ کا نام پکارتا ہے اور آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار جب یہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو یہ آپ کو بڑی رفتار سے اپنے ساتھ کھینچتا ہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ پھر یہ آپ کو کچھ اور گھسیٹتا ہے اور اس سے زیادہ آپ کو جلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو آسمان پر لے جاتا ہے اور آپ کو گراتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے بچپن میں سنی تھی لیکن یہ ایک پرانا ہندوستانی افسانہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ اگلے سال شکاری دوبارہ اسی علاقے میں چلا گیا۔ وہ دوبارہ تجارتی پوسٹ پر سامان خرید رہا تھا اور اپنے پرانے گائیڈ ڈیفاگو کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے اسے نہ دیکھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، شکاری کیمپ فائر کے پاس بیٹھا تھا
اندھیرے نے ایک آدمی کی عجیب سی شکل نکالی۔ وہ اندر آیا اور آگ سے بہت دور بیٹھ گیا، جہاں روشنی اور سائے آپس میں مل رہے تھے۔ اس آدمی نے اپنے گرد کمبل لپیٹ رکھا تھا اور اس کا ہڈ اتنا نیچے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ شکاری کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور سوچا کہ اس کے بارے میں کوئی جانی پہچانی چیز ہے۔ ڈیفاگو، اس نے پوچھا، کیا یہ آپ ہیں؟ اجنبی نے جواب نہیں دیا۔ یہ تم ہو، ہے نا ڈیفاگو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ شکاری سوچنے لگا کہ کیا کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اس آدمی کو مدد کی ضرورت ہو لیکن وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈیفاگو، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا، تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے ہڈ کے نیچے سے اجنبی نے کچھ بڑبڑایا۔ اس کی آواز دھیمی اور سانس بند تھی۔ میں نے وینٹیگو کی وہ بڑی چیز دیکھی، اس نے سرگوشی کی۔ شکاری ڈیفاگو پر ایک نظر ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ آیا یہ واقعی وہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے کندھے کو کھینچ لیا۔ ہڈ واپس گرا اور کمبل زمین پر گر گیا۔ شکاری وحشت سے چیخا۔ کمبل کے نیچے راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔